ناظرین کرام، الرجی اور خارش، ایگزیما، یہ تمام جلدی امراض کہلاتے ہیں۔ یہ تمام جلدی امراض UK، یورپ کے اندر بہت زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں سے لے کر جوانوں تک، جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک، اور عمر رسیدہ جتنے افراد ہیں ان میں بھی یہ خارش کا مرض، ایگزیما کا مرض اور یہ اسکن کی جو پرابلم ہے، جلدی امراض، یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، ظاہری بات ہے، باہر سردی کا موسم ہے، ہیٹنگ کا استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا پانی کا کم استعمال کرتے ہیں، اور جلدی جتنی بیماریاں ہوا کرتی ہیں وہ تمام کے تمام پانی کی کمی کی وجہ سے بھی اور جگر کی خرابی کی وجہ سے یہ جلدی بیماریاں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، جلدی بیماریوں کا علاج ڈاکٹرز جو کرتے ہیں، جو آج کے ایلوپیتھک اور آج کے جو جدید یعنی کہ طریقہ علاج ہے جسے ایلوپیتھک کہتے ہیں، اس میں یہاں تک کہ وہ ڈاکٹرز بھی بہت زیادہ آپ کو ٹیوب بھی لکھ کے دیتے ہیں، مرہم بھی لکھ کے دیتے ہیں، وہ لگا کر بھی، لوشن بھی لگا کر، تو لوگ یہاں تک کہ فیڈ اپ ہو چکے ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں بھائی۔ تو سبحان اللہ، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ علاج ہے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ایسی غذائیں، ایسی چیزیں استعمال کریں گے جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ یہ خارش کا مرض، الرجی کا مرض، اور یہاں تک کہ یہ جو ایگزیما کا مرض ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین کرام، ایک تو یہ ہے کہ خارش کا ہونا، ایک یہ ہے کہ اب بہت سی قسم کی اسکن پرابلمز ہیں۔ آئیے میں آپ کو ٹی وی اسکرین پر کچھ تصاویر دکھاتا ہوں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آج UK، یورپ میں بھی یہ بیماریاں عام ہیں۔ جی ناظرین کرام، اس وقت آپ یقیناً ٹی وی اسکرین پر تصاویر دیکھ رہے ہیں، اور اس میں یقیناً آپ کو وہ تمام پکچرز میں انشاءاللہ ابھی آپ کو میں وہ دکھاتا ہوں، اور انشاءاللہ کنٹرول روم کی ٹیم ہماری وہ دکھا رہی ہے۔ ابھی آپ ذرا دیکھیں، اس وقت یہ تمام کے تمام، جب آپ کا ایمیونیم سسٹم کمزور ہوتا ہے، قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، تو بیکٹیریا حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ خارش، دیکھیں ایگزیما ہو جاتا ہے، اور خون کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، فاسد مادے جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب خون جو ہے وہ جسم کے اندر اس کا دورانیہ وہ ٹھیک طرح کام نہیں کرتا، اور جسم میں اس طرح کی جو ہے وہ داغ بھی سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ خارش جو ہے اکثر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ جس کو خارش ایک دفعہ ہو جائے تو یہ ایک بڑا مشہور مقولہ بھی ہے، تو وہ خارش کرتا ہی رہتا ہے، تو پھر بیچارہ یہاں تک کہ پھر زخم ہو جاتے ہیں، زخموں کے بعد پھر اس میں جلن رہتی ہے، اور اگر ظاہری اعضاء پر ہو تو انسان کو خود بھی تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ دیکھنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جس کو بیچارے کو اسکن پرابلم ہو جائے، اللہ کی پناہ کہ وہ بیچارہ پھر کتنا مشکل سے اب ظاہری چہرے پر ہو جائیں تو پھر بھی کتنی پرابلم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ چہرہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے چہرے پر دانے ہو جائیں، چہرے پر اس قسم کے جلد پر جو ہے یہ دیکھیں جلد پر جو ہے اس قسم کے بھی اثرات سامنے آ جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ لوشن لگاتے ہیں، یہاں تک کہ مرہمیں لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو ہے یہ مرض جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ لیکن انشاءاللہ ناظرین کرام، آج میں آپ کو بتلاؤں گا کہ انشاءاللہ یہ مرض کیسے انشاءاللہ آپ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اب یہ یقین ناظرین کرام، یہ تمام یہ دیکھیں اب موسم کی وجہ سے بھی یہ جو ہے جلدی یعنی کہ الرجی ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے خاص طور پر ایسی غذاؤں کے استعمال سے بھی خارش ہو جاتی ہے جو گرم ہوتی ہیں، جو جب جگر کی خرابی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے گرم اشیاء کا استعمال کرنے سے بھی جگر میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے یہ دیکھیں اسکن پر جو ہے اس قسم کے ریڈ نشان بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، گلے پر، گردن پر، اور خاص طور پر ہاتھوں پر، پاؤں پر، یہ جسم کے مخفی اعضاء پر بھی خارش جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ خاص طور پر خواتین بھی اگر جو اپنے میک اپ کا کوئی میک اپ وغیرہ کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی غلط کوئی قسم کی کوئی چیز استعمال کی ہے تو اس کی وجہ سے بھی۔ اب یہ دیکھیں ناظرین کرام، کتنے قسم کے ایسے جو ہیں وہ بیماریاں ہیں خاص طور پر اسکن کی سب آپ کے سامنے موجود ہیں کہ یہ سب اسکن کی جو پرابلم ہے یہ تمام کی تمام جو ہے کتنی قسم کی بیماریاں ہیں جو تمام کی تمام جو ہیں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں۔ خاص طور پر ڈسٹ الرجی بھی ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ اور بہت کسی قسم کی الرجیز ہیں، وہ انشاءاللہ ناظرین کرام آج کے پروگرام میں ذکر کروں گا کہ ان تمام بیماریوں سے آپ کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جی اب ناظرین کرام
ان بیماریوں کو آپ نے دیکھا ایک صرف اور صرف آپ کو ایک تصویری خاکہ آپ کو ذہن میں اس لیے ڈالا کہ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمیں الرجی ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہمیں خارش ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ایگزیما ہے یا نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ استعمال کریں۔ بسا اوقات سانس کی تکلیف کی وجہ سے بھی جن کو الرجی ہو جاتی ہے تو ان کو سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے سردیوں کے موسم میں، یہ بھی ایک الرجی ہے۔ گھروں کے اندر کارپیٹ وغیرہ ہے اور فریش ایئر لیتے نہیں ہیں، گھر ہمیشہ بند رہتے ہیں، بچے ہیں تو ہمیشہ ساکس پہنے رکھتے ہیں، جیکٹ پہنے رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں داستانے پہنے رکھتے ہیں، گھر کے اندر بھی ہر وقت ساکس پہننا، اپنے جسم کو تھوڑا سا آزاد بھی چھوڑا کریں، کم سے کم بھی یعنی کہ گھر میں جب آئیں تو ساکس وغیرہ اتار لیں، اور یعنی کہ اپنے ہر وقت جیکٹ پہنے رہنا، یہ تمام ایسی چیزیں کہ جو آپ کے جسم کو ہوا لگنی چاہیے، تھوڑی سی فریش ایئر لگنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے ٹی شرٹ پہن کر جو ہے نا باہر بیٹھ جائیں گارڈن میں اور کہیں کہ قاری صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو ہے آپ اس سے فریش ایئر لیں۔